کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے شاید یہی بات کی ہے کہ جو باڑ اکھاڑ کے لے گئے سو لے گئے، لیکن اس کے پیسے آپ ہمیں دے دیجئے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ وہ لوگ اس کو دیکھیں گے 2 کلو کے حساب سے جو ہے 17 روپے فی کلو کے شروع کر دی کلچر کی، ان کا کلچر اس طرح، آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے کلچر کی بات ہے؟ بعد میں انہوں نے آپ کو پھر سنب کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم تو ایسے نہیں ہیں، یہ تو دیکھو کیا کر رہا ہے۔ وہ ہر روز آپ کو سنب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ آپ کا لیول ہے، دیکھیں ایٹ لیسٹ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ملا حسن خن سے بات کریں بھائی، ان کا جو وزیر اعظم جو آئی ایم ایف کے منہ پہ مار دیا تمام تر مال کے ساتھ، سارا اسٹیٹ بینک جو ہے مال، پوری دولت جو ہے ملکی لٹا دی کل آپ نے، اور آپ پرزائڈ کر رہے تھے، اسپیکر صاحب پرزائڈ کر رہے تھے۔ یہ جو ہے اٹ واز اے ڈے آف انفیمی۔ آپ نے کل جو کیا اس کے لیے قوم بھی جو ہے شرمسار ہوگی، اس ملک کی، اس وطن کی تاریخ بھی شرمسار ہوگی۔ سرنڈر آپ نے کیا، یہ ڈھاکے سے بڑا سرنڈر ہے جو کل ہوا۔ آپ کو آنے والی Hello, Namaskar and welcome to my YouTube channel Sorry News. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. کی وجہ سے لگتا ہے کہ اب آپ کا بھی چلاؤ کا ٹائم آ گیا ہے۔ خیر ہم بات کریں گے جی شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ بالکل جی، یہ مجھے لگتا ہے سی این این کا انٹرویو ان کا وہی ڈیپ پاکٹس والا۔ بالکل جی، اس میں جو ہے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ جی افغانستان سے جو طالبان جو ڈیورل لائن پہ ہماری باڑ اکھاڑ کر لے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ان سے بات چیت کر لیں گے، اور ان سے بات چیت ہو گئی ہے۔ ان سے یہ بات چیت ہو گئی ہے کہ جی وہ جتنی باڑ اکھاڑ کے لے گئے ہیں، اس سب کو جتنی بار بھی یعنی وہ لے گئے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ تقریباً 17 روپے فی کلو کے حساب سے، جو ٹین ڈبے جیسے نہیں ہوتے، بالکل جی، تو 17 روپے فی کلو کے حساب سے ٹین ڈبے جیسے کباڑی سے ہم خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، اس حساب سے وہ پیسے وہ پاکستان کو دے دیں گے، افغانستان کے طالبان۔ اور میرے خیال ہے یہی بات ہوئی ہے، ایسی نہیں ہوئی بات؟ پتہ نہیں یہ لوگ کچھ بھی لکھ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے شاید یہی بات کی ہے کہ جو باڑ اکھاڑ کے لے گئے سو لے گئے، لیکن اس کے پیسے آپ ہمیں دے دیجئے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ وہ لوگ اس کو دیکھیں گے 2 کلو کے حساب سے جو ہے 17 روپے فی کلو کے حساب سے جو ہے وہ پیسے پاکستان کو دے دیے جائیں گے، اس لیے کہ اس سے زیادہ تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ہم انہیں منع کریں بھی تو انہوں نے کون سی ہماری بات سن لینی ہے۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور ویڈیو۔ کیا تھا کہ 200 ارب روپیہ، 200 ارب ڈالر لائیں گے، 100 ڈالر اس کے منہ پہ ماریں گے، 100 ڈالر اس کے منہ پہ۔ آپ نے پورا اسٹیٹ بینک جو آئی ایم ایف کے منہ پہ مار دیا تمام تر مال کے ساتھ، سارا اسٹیٹ بینک جو ہے مال، پوری دولت جو ہے ملکی لٹا دی کل آپ نے، اور آپ پرزائڈ کر رہے تھے، اسپیکر صاحب پرزائڈ کر رہے تھے۔ یہ جو ہے اٹ واز اے ڈے آف انفیمی۔ آپ نے کل جو کیا اس کے لیے قوم بھی جو ہے شرمسار ہوگی، اس ملک کی، اس وطن کی تاریخ بھی شرمسار ہوگی۔ سرنڈر آپ نے کیا، یہ ڈھاکے سے بڑا سرنڈر ہے جو کل ہوا۔ آپ کو آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ جی یہ تھے خواجہ آصف صاحب، اور یہ شدید ناراض ہو رہے تھے کہ کس طرح سے آئی ایم ایف کے ہاتھوں جو ہے پورا پاکستان بیچ دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں، اور جو اسٹیٹ بینک ہے وہ بھی پورا کا پورا اسٹیٹ بینک کے بھی سارا کنٹرول جو ہے وہ کس طرح سے آئی ایم ایف کو دے دیا گیا ہے۔ اور اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، کس طرح سے اس سارے پرابلمز کو فیس کرتے ہیں اور ان کا کوئی حل نکالتے ہیں، جو کہ وہ نکالتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ وہ تو خود ہمیں نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ خان صاحب پہلے نکل جاتے ہیں یا یہ کہ کوئی حل اس کا نکل آتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ جو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ٹائم پہ، جو اپوائنٹمنٹ کے ٹائم سے جو ایک کہنا چاہیے 36 کا آنکڑا چل رہا تھا خان صاحب اور باجوہ صاحب کے بیچ میں، وہ ابھی تک چل رہا ہے، بہت اوبویس ہے اور سبھی کو نظر آ رہا ہے، اور کچھ ٹھیک ہونے کی کوئی خاص ہمیں امید بھی نہیں دکھ رہی۔ ابھی فی الحال زیادہ چانسز یہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ریپلیس کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے خان صاحب نے بھی میرا خیال ہے کہ تیاری پکڑ ہی لی ہے۔ بار پہ لکھا ہوا ہے کچھ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ عموماً ان کے بارے میں مشہور یہ ہے، سننے میں آیا ہے کہ وہ عموماً وہ کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے۔ وہ اپنی جو نہ تو زیادہ فورن آفس کی لکھی ہوئی باتوں کی کوئی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میں الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں، مجھے وہ کرنا چاہیے جو میں کر رہا ہوں۔ میجورٹی ان کے بارے میں سننے میں آیا۔
ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا جناب کہ پاکستان کی میں نے جناب تمام اتھارٹیز کو یہ کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جو ہے، شکر ہے انہوں نے یہ لفظ نہیں لکھ دیا مسلم کنٹریز اونلی، کیونکہ پاکستان نے ایک تو طریقہ یہ بھی مارا ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم کنٹریز جن کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں وہی دنیا میں وہی رہتے بستے ہیں، باقی ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہ ملک دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے کہا جناب کہ جتنے بھی فرینڈلی کنٹریز ہیں وہاں پہ ان سے ریکویسٹ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ ایک تو بائیلیٹرل ریلیشنز کو کوآپریشن کو ایکسپلور کریں کہاں کہاں ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو افغانستان کے اندر کرائسس ہے ہیومینیٹیرین اس کے لیے کام کیا جائے، اور جو انہوں نے کہا جی کوالیفائڈ اور ٹرینڈ مین پاور جو ہے خاص کر کے میڈیکل اور آئی ٹی اور فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ میں یہ افغانستان میں بھیجی جائے، اور کہا کہ جناب میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب یہ کیا جائے، افغانستان کی مدد کی جائے، یہ وہ آگے پیچھے۔ اب سن لیں طالبان نے کیا جواب دیا ہے۔ طالبان جو وہ ایک ہے نا امارت اسلامیہ افغانستان کے وہ نائب وزیر اطلاعات ہیں اور ثقافت ہیں ذبیح مجاہد، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بیرون افرادی قوت کی، یہ جو وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے نا کہ جو مین پاور ہے انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے پاس بڑی مین پاور ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میری اطلاع یہ ہے، میں نے کہیں سے سنا تھا، I may be wrong on this، کہ شاید پاکستان is already helping in capacity building of Afghans in some sectors. I will not name those sectors، لیکن وہ already کام ہیلپ کر رہا ہے کیونکہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے تو میرا خیال ہے $8 لاکھ ایک سینٹرل ایشین ملک میں بھیج دیے تھے ان کے بینک نے غلطی سے، پھر بعد میں ترلے منتے کر رہے کہتے کہ ہمیں واپس کرو۔ اینی ہاؤ، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو مین پاور بھیجنا چاہیں گے، آپ کام نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا جناب نہیں ہمیں تو چاہیے نہیں ہے، یہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ طالبان جو ہیں یہ آپ کو ہر جگہ پہ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ طالبان کو ایز اے مسلم فرینڈلی بردرلی کھاتے میں نہ دیکھا جائے، ان کو دیکھا جائے ایز اے پیور کمپٹیٹر، ان کو دیکھا جائے فرام دا لینز آف افغانستان اینڈ فرام دا لینز آف دا ہسٹری آف افغانستان کے لینز سے دیکھا جائے۔ اگر خدارہ پاکستان نے ان کو اسلامک بردرلی نیبرلی ان کھاتوں میں دیکھنا شروع کر دیا تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ اور انہوں نے سنب کر دیا پرائم منسٹر۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ کیوں سنب کیا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کافی مین پاور موجود ہے، ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے۔ یہ بیسیکلی ایٹ آل یہ ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ the moment they will be recognized they will be more lethal than this، اس سے بھی زیادہ لیتھل ہوں گے۔ اور بھلے وہ پاک افغان بارڈر پہ جو ہو رہا ہے ہم نے اندر کھاتے جا کے ان کو منا لیں کی کوشش کی ہے، میرا خیال ہے آج کل نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی افغانستان میں رہنا پہنچا، انہوں نے 18-19 کو شاید جانا تھا۔ سو دا کوسچن ریمینز ہیئر کہ ہم نے ان سے باتیں سننی ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم دیکھیں when the Prime Minister of Pakistan is snubbed or his proposal is rejected، he is not just عمران خان، he is a Pakistani Prime Minister، we feel it، ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیوں۔ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے نا، پرائم منسٹر آفس میں کوئی زید بکر عمران خان نواز شریف زرداری کوئی بھی بیٹھا ہو، they are not just themselves، they are Pakistanis، they represent 240 million 30 million پاکستانیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو وہ جو بولنا ہوتا ہے وہ اپنے دماغ سے نہ بولا کریں، وہ حکومت کے دماغ سے بولا کریں، اسٹیٹ کے دماغ سے بولا کریں، because the state is important for us، not these individuals will come and go۔ سو ہمیں یہ ابھی یہ جو طالبان ہیں یہ ویسے ترلے کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں جناب کے بارڈر کھول دو، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمیں ہاسپٹل کے لیے ہم نے ان کے لیے پیسے بھیجے ہیں، کیبنٹ نے ہماری اپروول دی ہے، ان کے لیے ہم نے OIC کے اجلاس بلائے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ان کا دل کرتا ہے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں۔ ہم کلچر کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب نے OIC کی کانفرنس میں طالبان کی ترجمانی شروع کر دی کلچر کی، ان کا کلچر اس طرح، آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے کلچر کی بات ہے؟ بعد میں انہوں نے آپ کو پھر سنب کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم تو ایسے نہیں ہیں، یہ تو دیکھو کیا کر رہا ہے۔ وہ ہر روز آپ کو سنب کر رہے ہوتے ہیں، اس کا حل کیا ہوتا ہے؟